أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام، میرے ملی اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف ہے، جس نے ہم بنی و انسان کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. بعد وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار اور انگنت رحمتیں اور درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. محترم دوستو، اگر ہمیں کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے کہ تمہارا دشمن سب سے بڑا کون ہے اور تم اپنے دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے کیا حربہ اور کیا اصول مرتب کرتے ہو، اس سے بچنے کے لیے کیا کام کرتے ہو، تو یقیناً ہماری سوچ آئے گی کوئی اپنے پڑوسی پر نظر رکھے گا، کوئی اپنے بھائی پر رکھے گا، کوئی کسی اور سے رکھے گا، کوئی کسی اور سے رکھے گا، اور دماغ اس میں لگائے گا کہ میرے ساتھ فلاں کی دشمنی سب سے زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے جا بجا قرآن مقدس کے اندر کہ تم لوگ تو آپس میں بھائی ہو، آپس میں جتنے مسلمان سب آپس میں بھائی، کوئی دشمن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے. دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تعلق سے ہمیں کسی طرح کا شک اور شبہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا، بالکل کھلا ہوا دشمن. ایک ایسا دشمن جس نے سب سے پہلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پر جنت سے نکلوایا.
پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے. مہلت اس بات کے لیے نہیں کہ میں توبہ استغفار کر کے دوبارہ واپس آنے کی کوشش کروں گا، اس بات کے لیے نہیں، بلکہ اس نے اللہ کے بندوں کے لیے، آدم کے بندوں کو بہکانے کے لیے اور ان کو صحیح راہ سے غلط راستے کی طرف لے جانے کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے. اور اللہ نے مہلت دی ہے، شیطان کو قوت اور صلاحیت دی ہے اتنی کہ ہم نہیں سوچ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جب انسان سوتا ہے تو اس کے ناک کے نتھنے میں رات سوتا ہے. رات شیطان انسانوں کی نسوں میں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان اس کو اللہ نے دوڑنے کی صلاحیت دی ہے. انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں وہ جا کر کے انسان کو وسوسہ دیتا ہے. کتنی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کو پہچانیں اور اس سے بچنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہمیں ان طریقوں کو ہم اپنائیں. ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا جس کی کوئی دوا نہ ہو. تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے لیے، شیطان سب سے بڑا بیمار جو ہمیں بیمار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا تو بھیجی ہے، شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے ہم آج کے جمعے میں اسی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست مت سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. وہ اپنی جماعت میں سب کو بلاتا ہے، اپنی جماعت میں بلاتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ انعام دینے کے لیے، اجر دینے کے لیے، کوئی اور کامیابی دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. وہ اپنی جماعت میں لوگوں کو بلاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ سب کے سب جہنمی بن جائیں، سعیر والے بن جائیں. دیکھ رہے ہیں شیطان کی جماعت بڑی ہے شیطان کی جماعت. ایک صف نمازی ہوتی ہے، باقی تو اسی کی جماعت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان بلاتا ہے لوگوں کو، اپنی جماعت میں لاتا ہے، اپنی جماعت میں، تاکہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہیں ایمان کا لفظ ہے کہ من ایمانہم وعن شمائلہم من ایدیہم ومن خلفہم. اللہ نے قرآن کے یہ لفظ استعمال کیا شیطان کے لیے کہ دیکھو شیطان تمہارے آگے سے بھی آتا ہے اور تمہارے پیچھے سے بھی آتا ہے اور تمہارے اوپر سے بھی آتا ہے اور تمہارے نیچے سے بھی آتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ تمہیں بہکانے کے لیے، تمہیں وسوسہ دینے کے لیے. بہت متنبہ اور بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. شیطان کیا کیا وار کرتا ہے، کیسے انسان کو بہکاتا ہے، میں نے ان میں سے چند چیزوں کو اکٹھا کیا، خاص چیزیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ دینا. انسان کے دل میں وسوسہ، مختلف قسم کے غلط خیالات انسان کے دلوں میں دیتا. آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں شیطان رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ شیطان اذان ہوتی ہے تب وہ بھاگتا ہے ہوا چھوڑتے ہوئے، لیکن جیسے اذان ختم ہوتی ہے انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، وسوسہ دیتا ہے. کبھی ایسا لگے گا کہ ہوا خارج ہو گئی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہیں وسوسہ دے گا، اس لیے صرف خیال سے نماز مت چھوڑنا کہ ہوا خارج ہو گئی، بلکہ یا تو آواز سن لو یا اس کی مہک آ جائے. شیطان وسوسہ دیتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. انسان پڑھتا ہے قرآن، یاد رہتا ہے، وہ ازبر پڑھا ہوا رو
ہے، لیکن تھوڑا سا ذہن دماغ ادھر سے ادھر ہٹا، انسان قرآن بھول جائے، یہ شیطان کی طرف یہ وسوسہ ہے۔ آدمی پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میں 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، یہ بھول جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے سب کی دوا بتائی کہ دیکھو اگر اس طرح ہو کہ تمہیں خیال نہ ہو کہ میں 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو 3 کو مانو 34 رکعت پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرو۔ پھر بار بار اگر خیال آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ کے دائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دو۔ یہ وسوسہ دیتا ہے شیطان دل کے اندر۔ جب بھی دل کے اندر کوئی غلط خیال آئے تو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، فرماتے ہیں کہ یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا ومن خلق کذا ومن خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے نفس میں آتا ہے، خیال دلاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ پنکھا کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ وہ فلاں چیز سمندر کس نے بنایا؟ یہ خیال دیتا ہے کہ من خلق کذا من خلق کذا، ایسا شیطان وسوسہ دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان آگے بڑھتے بڑھتے اس کی سوچ یہاں تک پہنچ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے من خلق ربک، سب کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان وسوسہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیضا بلغہ، ایک انسان کی سوچ جب یہاں تک پہنچ جائے تو رک جائے اور فلیستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ پہلا وار انسان کو کیا کرتا ہے؟ وسوسہ دیتا ہے، وسوسہ خیال کرتا ہے۔ اور عام طور پر آج ہم اتنا ایمان کے کمزور ہیں کہ وسوسہ ہی سے ہم قابو میں آ جاتے ہیں۔ انسان شیطان نے وسوسہ دیا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گا، شیطان کی بات ہم نے مان لی۔ وسوسہ دیتا ہے کہ سونا ہے، ابھی رات باقی ہے، نہیں اٹھیں گے، یہ شیطان کا وسوسہ۔ یعنی آج شیطان کو بہت محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، بس تھوڑی سی چیز میں شیطان ہمیں بہکا لے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کا حال یہ نہیں تھا، وہ بڑی تکلیفیں جھیلتے تھے اور شیطان ان کے دل میں غلط خیال بھی لاتا تھا، لیکن وہ لوگ کبھی ایمان سے انہوں نے اپنے آپ کا سودا انہوں نے ایمان سے نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، تو شیطان کا پہلا وار کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسہ دیتا ہے دل کے اندر۔ شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے تحریش مانے فساد برپا کرنا، یہ وسوسہ دیتا ہے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدوا المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ لوگ اب اس کی عبادت کریں، یعنی مسلمان اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس بات سے وہ نا امید ہو چکا ہے، لیکن شیطان کو اب بھی امید کسی ہے کہ ان کے درمیان فساد ڈال دیں گے، تحریش فساد ڈال ہے، معاملہ ہے آپس میں فساد ڈالنا، لوگوں کے ایک بیچ میں نفرتیں ڈالنا اور لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی جب دو لوگوں کے درمیان کہاں سنی ہوتی ہے، آپس میں جب دھیرے دھیرے بات بڑھتی ہے تو شیطان اکساتا ہے، ایک دوسرے کو اکساتا ہے، دھیرے دھیرے دیکھیں گے دماغ دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہے، اکساتا ہے شیطان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر انسان کھڑا ہے اور کھڑے کھڑے بحث ہو رہی ہے تو اس کو فوراً بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، مار پیٹ کی نوبت تک پہنچی، تو یاد رکھیے یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈال رہا ہے، لہذا فوراً انسان کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سکون کے ساتھ، اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ، یہ اطمینان دلانا چاہیے اپنے آپ کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شیطان اب اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ مسلمان اس کی عبادت کرے گا، لیکن شیطان ابھی اس بات پر خوب امید ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑائے گا، آپس میں فساد برپا کرے گا۔ لہذا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التحریش بینہم، ان لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے سے نا امید نہیں ہے۔ اور شیطان تیسرا کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈراتا ہے۔ الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ کبھی ڈراتا ہے مال کے ضائع ہونے کا، کبھی ڈراتا ہے جان کے ضائع ہونے کا، کبھی ڈراتا ہے اور کسی چیز کے ضائع ہونے کا، کبھی ڈراتا ہے اپنی عزت کے ضائع ہونے کا۔ مثال کے طور پر غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ڈراتا ہے انسان کو کہ جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اور یہ اسی طرح انسان صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 20 روپیہ ہے، 10 روپیہ دے دو گے، 10 روپیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ شیطان ڈراتا ہے۔ حالانکہ ہر جگہ اگر ایک انسان مومن ہے تو اس کو یاد ہوگی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ یاد رکھنا ایک بات کہ اگر کائنات کی ساری چیزیں، جتنی چیزیں ہیں، چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا اور کوئی طاقتور سے طاقتور چیز، اگر کوئی بھی چیز ہو اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری چیز۔ یہ ایک مومن کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ شیطان سے ڈرے گا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ یاد رکھنا کہ اگر دنیا کی ساری چیزیں، ساری قومیں، ساری طاقتیں لگ جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فائدہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ صرف مل کر کے بھی وہ طاقت تمہیں نہیں دے سکتی۔ ایک مومن کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی تو شیطان اس کو خوف نہیں دلا پائے گا۔ تو شیطان تیسرا وار کرتا ہے، مسلمانوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے۔ اسی طرح شیطان ایک چوتھا وار کرتا ہے کہ التزیین بین المعصیہ یا من المعصیہ، لوگوں کو بری چیزیں اچھی بنا کر دکھاتا ہے۔ بری چیزیں، خراب چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان بری چیز ہے، مثلا نماز نہ پڑھنا یہ بری چیز ہے لیکن اچھا لگتا ہے، شراب پینا بری چیز ہے لیکن اچھا لگتا ہے، بیئر پینا، جو آج کل کے نوجوانوں کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ان کی زندگی کو آسان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے ہیں۔ کوئی شراب نوشی کر کے، کوئی گانجا پی کر کے، کوئی اس طرح اور دوسری منشیات، بری چیزیں، یہ اور کیا کیا چیزیں پی کر کے، یہ شیطان اس کو اچھا دکھاتا ہے۔ اچھا بتائیے، اچھا ایک انسان بیئر کی بوتل لے کر کے وہ پیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ زہر ہے، جانتا ہے۔ کتنے لوگوں کی کڈنی، لیور آپ دیکھیں شراب پینے کے سے فیل ہو مر جاتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود انسان پیتا ہے کیا؟ یہ شیطان وہ بری چیز ہے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، قرآن کے اندر فرض ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ہلاک کرنے سے بچو۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جاننی ہے، ان میں سے ایک چیز صحت بھی ہے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
صحت کو غنیمت جاننا ہے. کیوں اپنے آپ کو، اپنے جگر کو، اپنی کڈنیوں کو، اپنے گردوں کو یہ بری بری چیزیں پی کر کے خراب کرتے ہیں؟ لہذا یہ بری چیزیں ہیں. شیطان اچھی چیز دکھا کر کے، اچھی چیز سننے میں آتا ہے کہ نوجوان پارٹی کرتے ہیں، جا کر کے پارٹی گوشت اس میں، اور گوشت کا شراب چلتی ہے. نئے دور کا فیشن جو انگریزوں کی طرف سنا جاتا تھا، آج سننے میں آتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید، یاد رکھنا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت، بہت سخت. اور اپنے معاشرے میں دیکھ، بہت سخت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ. انسان کو بولنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرصت نہیں دیتا. لہذا یہ شراب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا. یہ جتنے گناہ ہیں سب کی ماں ہے، سب کی ماں. ایک شرابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی اچھا ہے، کسی اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ پہلے تم سے پہلے ایک بڑا عابد تھا، بڑا عابد تھا، عبادت گزار. ایک عورت کو اس سے عشق ہو گیا، عشق، غلط کام کرنے کی سوچی. اس نے ایک لونڈی کو بھیجا اس کو بلانے کے لیے. کچھ بہانہ دے کر، وہ بہانہ تھا کہ شہادت دے دی، گواہی دے دی، کوئی معاملہ ہے، آپ آئے. وہ آئے، عابد صاحب آئے. ایک گھر میں وہ داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا گیا. وہ جب گئے تو اندر دیکھتے ایک عورت ہے، اور عورت کے سامنے ایک میں شراب ہے، ایک برتن میں شراب ہے، اور سامنے ایک لڑکا ہے، تو اس نے کہا کہ 3 آپشن ہے تمہارے پاس، زنا کر لو میرے ساتھ، شراب پی لو، یا اس لڑکی کو قتل کرو. عام طور پر سبھی کی نظر میں یہی ہوگا کہ سب سے آسان چیز شراب ہے، اسی کو پینے بچ جائیں گے. لہذا اس نے سب سے آسان، اس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ سے بچنے کا انہوں نے راستہ نہیں ڈھونڈا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے راستہ ڈھونڈا تھا، اور جس طرح اصحاب الاخدود نے راستہ ڈھونڈا، اس طرح انہوں نے راستہ نہیں ڈھونڈا. اس نے شراب پی لی، اور شراب پینے کی وجہ سے، شراب پیے تو انسان شراب کے بعد بدمست ہوتا ہے. اس کی نگاہ عورت پہ پڑی، اس سے زنا بھی کر لی، اور زنا کرنے کے بعد خوف ہوا، ڈر ہوا کہ سماج جان لے گا، اتنا عبادت گزار معاشرے میں عابد ہے. لہذا اس سے ڈرنے کے لیے اس بچے نے دیکھا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا. تو دیکھیں شراب، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ام الخبائث ہے. یہ جتنی گناہ ہے، جتنے گناہ، سب گناہوں کی یہ ماں ہے. لہذا شراب سے بچو. بالخصوص نوجوان ساتھیوں، اپنی صحت پر گھمنڈ مت کرنا. اللہ تعالیٰ کوئی سی بیماری دے گا، وہ صحت کہاں سے کہاں چلی جائے کوئی پتہ نہیں چلے گا. لہذا میں کہہ رہا تھا کہ شیطان انسان کو بری چیزیں اچھی چیز دکھاتا ہے بنا کر کے. فوراً وہ جب بھی بری چیز اچھی لگنے لگے، یاد آنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسی طرح شیطان ایک چیز اور کرتا ہے، تحقیر الذنوب. تحقیر مانے حقیر، چھوٹی چیز. گناہوں کو بہت کم دکھاتا ہے شیطان، بہت کم دکھاتا ہے. یعنی کوئی گناہ کرے، وہ سمجھ بھی نہیں آتی یہ گناہ ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور پہاڑ کے اوپر سے کوئی پتھر گرا دے اور وہ مر جائے. کوئی گناہ کرنے کے بعد جب تک وہ توبہ نہیں کریے، ایک مسلمان، ایک مومن اس طرح سمجھتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف ایک برا آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ ایک مکھی ناک میں بیٹھی اور ہاتھ کے حساب سے اس نے ہٹا دیا. یعنی کوئی جو نہیں رینگتی ہے، جو تک نہیں رینگتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، صرف عصر کی نماز، پوری نماز نہیں،
جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنہ وطر اہلہ ومالہ، گویا وہ ایسا انسان ہے جس کا گھر بھی، جس کی اولاد بھی، اور جس کا پورا خاندان بھی، بچے سب لوٹ لیا گیا۔ یعنی تصور کریں کہ ایک انسان کا گھر ہے، آپ ابھی دیکھیں فلسطین اور لاس اینجلس دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ ایک انسان کا گھر برباد ہو جائے، گھر ہی نہیں، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے اور سب ختم ہو جائیں اور تنہا اکیلا بچے۔ تصور کریں انسان کہ کیا حال ہوگا، اس کا حالت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی حالت ہے اس انسان کی جس کی صرف عصر کی نماز فوت ہو جائے۔ تو جس کی مہینوں مہینوں نماز فوت ہو، اس کا کیا حال ہے۔ یہ شیطان یہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی انسان کو بہت چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، دور تک نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کے وقت نہیں اٹھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور سورج طلوع ہونے تک سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ ہم جان نہیں پاتے، یہ حقیقت ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی نے یہ فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ انسان اگر صبح کے وقت نہ اٹھے فجر میں، وہ سورج طلوع ہونے تک بیدار نہ ہو اور فجر کی نماز نہ پڑھے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا۔ اب کوئی بے نمازی کہے کوئی کہ تمہارا کان شیطان کا ٹوائلٹ ہے، تو اس کو اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ اگر کوئی کہہ دے ہم سے کہ تمہارا یہ جو کان یہ شیطان کا ٹوائلٹ ہے، لیٹرنگ روم ہے، کتنا خراب لگے گا۔ یہ تو ہم نے اللہ کے وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ شیطان انسان کو دکھاتا ہے بہت چھوٹی چیز، کچھ نہیں، انسان کے جو تک نہیں رہتی ہے کہ یہ سب بری چیزیں ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہیں، انسان کو نہیں کرنی ہے۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، دیکھو گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، گناہوں کو چھوٹا مت سمجھ۔ گناہ اگر ہو جائے تو اس کو معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور گناہوں کو چھوٹا جاننے سے بچو۔ اسی طرح شیطان اس کے بعد اور دوسرا کام کرتا ہے کہ شیطان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، خواہش ہے شیطان کی کہ یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ بری بری چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے شیطان تمہیں روک دے۔ کس سے روک دے؟ اللہ یہ تمہارے درمیان بغض حسد ڈال دے، تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، یہ شیطان چاہتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روکتا ہے، اور اللہ کی جو نماز فرض ہے اس سے اللہ ذکر اللہ نے الگ کہا، نماز اللہ نے الگ کہا۔ کتنی عظیم چیز ہے، نماز بھی ذکر ہے، نماز پوری کی پوری نماز ذکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ شیطان تمہیں روکتا ہے ذکر سے بھی اور نماز سے بھی۔ نماز کو اللہ نے الگ سے کہا کہ اللہ نے متنبہ کیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی رکنے والے نہیں ہو؟ یعنی اتنی بات بتانے کے بعد بھی میں نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی بات میں نے بتایا، اور اتنی بات بتانے کے بعد بھی تمہارے کانوں تک جو نہیں رہیں گی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی تم صحیح راستے پر نہیں آؤ، یہ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان پر غور کریں گے۔ اسی طرح شیطان انسان کو فضول خرچی بناتا ہے، شیطان فضول خرچ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذر مسجد مدرسے کے لیے 10 روپیہ نہیں نکلے گا، لیکن ایک دن میں 100 روپیہ وہ ضرور گٹکے میں پھونک دیتا ہے، ضرور سگریٹ میں پھونک دیتا ہے، اور دوسری اور برائیوں میں پھونک، اس کو کبھی بھی نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ یاد کریں کہ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں گھر سے،
भूख से वो नबी का हाल जो कायनात में अल्लाह के बाद जिसका दर्जा सबसे बड़ा हो, उसकी हालत के भूख से निकले हैं। और देखा कि सामने अबू बकर भी है, उमर भी निकले हैं, आपस में बातें हुई, पता चला कि सभी का वही हाल है, सब वही भूख से निकले हैं। वो गए एक अंसारी सहाबी के यहाँ, वो लंबा वाकया बहरहाल उन्होंने एक बकरी घर में थी उसको ज़बह किया, बड़ा खुश हुए और खजूर का एक उन्होंने पूरा, जिसको हम लोग कांजी बोलते, ले आए। उसमें पक्के भी थे, उसमें कच्चे भी थे, सब ये खजूर देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसके बारे में भी सवाल करेगा, इसके बारे में, यानी ये जो खा रहे हो, ये खजूर खा रहे हो, इसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। उमर रोने लगे, कहा कि ये हल्की हल्की चीज, इसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। तो अल्लाह ताला जो नेमत दिया है माल की शक्ल में, अल्लाह ताला सवाल नहीं करेगा, ये सवाल करेगा अल्लाह तबारक व तआला। कि दो सवाल है कि माल कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया। लिहाजा मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, बिलखुसूस मेरे नौजवान साथियों, इन बातों पर दिमाग रखना, ख्याल रखना। उसके बाद शैतान का काम और क्या होता है, तहवील फिस्सलाह, वसवसा, नमाज में सुस्ती दिलाता है शैतान। ये बहुत जबरदस्त काम है उसका, शैतान का, नमाज में सुस्ती दिलाता है, सुस्ती, बैठे पढ़ने का। ये खास करके नमाज के बारे में कि नमाज, वो नमाज में सुस्ती दिलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद वगैरह की हदीस है कि इंसान जब सोता है तो शैतान उसकी बुद्धि पर 3 गिरह लगाता है, 3 गिरह गांठ लगाता है बुद्धि पर। और सुबह होती है, फजर का वक्त होता है, तो शैतान वसवसा देता है कि कहता है कि अभी रात लंबी है, अभी रात लंबी है, इस तरह वो कहता जाता है। यानी सहला, देखिए एक आदमी 12 बजे उठता है, उनको ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक आदमी अगर फजर के वक्त उठे, अगर आदत ना हो, तो उसको बहुत खराब लगता है। तो शैतान वसवसा देता है और उसको सहलाता है कि अभी रात लंबी, अभी सो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान जब उठता है अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र मतलब दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर, ये दुआ पढ़ता है कि अल्लाह, सब तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मुर्दे होने के बाद, मरने के बाद दोबारा जिंदा किया। ये जब दुआ पढ़ता है वगैरह वगैरह और दुआएं पढ़ता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दी, तो एक गिरह खुल जाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जब वो वजू करता है तो वजू करने के बाद दूसरा गिरह खुल जाती है, फजर की बात है, खुल जाता है। और फिर जब वो फजर की नमाज पढ़ लेता है तो तीसरी गिरह, जो तीसरी गांठ है, वो भी खुल जाती है और वो इंसान बिल्कुल नशात, चाको चौबल और अच्छी सेहत के साथ बहुत अच्छा लगता है और इस तरह वो ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन उसी के बरखिलाफ एक आदमी अगर ये सब नहीं करे, तो वही पेशाब वगैरह ले करके वो उठेगा, तो अल्लाह के कसलान कलम ने इस्तेमाल फरमाए कि वो निहायत ही काहिल और सुस्त होकर के वो उठेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान।